اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، میرا نام ڈاکٹر احمد بن طفیل ابو عبداللہ ہے۔ میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے 3 علوم میں ڈگریاں یا سرٹیفکیٹ حاصل کر چکا ہوں۔ 90s میں ایک قرآن، دوسری حدیث، تیسری اسلامک لاس۔ پیشے کے لحاظ سے میں آئی سرجن ہوں۔ میرا مقصد ان لیکچرز کا یہ ہے کہ ہمیں قرآن کے بارے میں، جو کہ لاسٹ وحی ہے اور ان چینج ہے، اور اللہ جس کی حفاظت فرما رہے ہیں، وہ آپ تک پہنچایا جائے، جو کہ ہم شاید بھول چکے ہیں۔ دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ اس کو اول تو پڑھتے نہیں ہیں۔ مولویوں نے کہا ہوا ہے کہ وضو کے بغیر نہیں پڑھنا۔ اب بندہ سوچتا ہے یار پہلے وضو کروں یا دوسری یہ ہے کہ وہ عربی پڑھتے جاتے ہیں، مجھے قرآن ختم کر لیا، عربی میں پڑھ لیا، اس کے اندر کیا ہے نہیں پتہ، کسی کو نہیں پتہ، بہت کم کو پتہ ہے کہ جو اس نے میسج عربی میں میرے آقا پہ اتارا وہ ایکچولی ہے کیا پیغام، مطلب اس کو پیغام کو ہم نے سمجھا ہے، اس پہ عمل کر رہے ہیں، شاید نہیں۔ تو ایمانیات کی بات ہو رہی تھی۔ ایمانیات میں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، آمنت بقرآن، اللہ فرماتا ہے سورہ بقرہ میں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و یوم الآخر۔ 5 چیزوں پہ ایمان مسٹ ہے۔ پہلا اللہ، جس کی میرے لیکچر چل رہے ہیں، سیریز آف لیکچر، قرآن، اللہ اور شرک۔ ملائکہ ہم ختم کر چکے ہیں، سیریز آف لیکچر۔ کتب ہی یعنی جو پہلے کتابیں اتری جو کہ بدل دی گئی ہیں اب، اور قرآن جو نہیں بدلی جا سکتی، 3۔ وَرُسُلِ ہی، ہم رسولوں کے اوپر اب بات نئی سیریز لیکچر شروع کریں گے، بلکہ میں نے پہلے 2 ریکارڈ کروائے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام، ایک تو پہلا ہے لیکچر پیغمبروں کے بارے میں، دوسرا حضرت آدم کے بارے میں۔ اب یہ تیسرا لیکچر ہے پروفٹس یا پیغمبروں کے بارے میں۔ حضرت آدم کے بعد نارملی یہ جو پیغمبر ہیں ان کا ذکر ہے، ان کا نام ہے شیش علیہ السلام۔ حضرت شیش علیہ السلام حضرت آدم کے تیسرے بیٹے تھے۔ جب وہ پیدا ہوئے تو ان کے والد آدم علیہ السلام 130 سال کی عمر تک پہنچ چکے تھے۔ ان کے والد کے بعد اللہ نے انہیں نبوت عطا کی۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ اللہ نے ان پر 50 کے قریب صحیفے وحی کیے۔ جب آدم علیہ السلام بستر مرگ پر تھے تو انہوں نے شیش کو جانشین مقرر کیا اور اپنے ماننے والے پیروکاروں کو ان کا کہنا ماننے کی تلقین کی اور ہدایت کی کہ وہ امن سے رہیں۔ حضرت شیش علیہ السلام نے لوگوں کو سیدھے راستے پر چلنے کی ہدایت کی، مگر بہت سے شیطان کے بہکاوے میں بھی آ گئے۔ انہوں نے خود بنائے گئے بتوں کو پوجنا شروع کر دیا، یعنی بتوں کی جو پرستش ہے شیش علیہ السلام سے شروع ہو گئی۔ شیش علیہ السلام نے 912 سال کی عمر پائی۔ ان کے بعد ان کے بیٹے انوش نے بہت نام بنایا۔ 4 صدی عیسوی میں مصر میں گنوسٹک کا ایک فرقہ موجود تھا، گنوسٹک، جو کہ خود کو شیشی کہلاتے تھے۔ وہ شیش کو ایک نجات دہندہ کے طور پر جانتے تھے۔ اب اگلے پیغمبر کی بات کرتے ہیں، تیسرے پیغمبر کی، ادریس علیہ السلام۔
شیش علیہ السلام کی انتھک کوششوں کے نتیجے میں کچھ لوگ اللہ پر ایمان لائے. اچھا یہ نارمل ہر پیغمبر کے ساتھ ہوتا ہے، کچھ لوگ ایمان لاتے ہیں معاصر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. مگر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا انہوں نے اپنے پیغمبروں کے مجسمے بنا کر پوجنے شروع کر دیے اور وہ بے مذہب اور بے ایمان ہو گئے اور کئی خداؤں کو پوجنے لگے، اور انہوں نے اپنی زندگی کے لیے غیر مہذب طریقے اپنا لیے. ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر ادریس علیہ السلام کو بھیجا جو کہ ان لوگوں کے لیے ہدایت کے لیے آئے جو اپنا اصل مقصد بھلا چکے تھے. اس بات کا ذکر قرآن پاک کی ان آیات میں ہے، اور اس کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کرو. وہ سچا آدمی اور پیغمبر تھا اور ہم نے اسے بلند مقام پر رکھا. حضرت ادریس علیہ السلام نے وحدانیت کا پیغام دیا. انہوں نے لوگوں کو بت پرستی چھوڑنے کی ہدایت کی. انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ وہ جائیدادیں اور دولتیں اکٹھی کرنے کو اپنی زندگی کا مقصد نہ بنائیں. اس کے ساتھ ساتھ شراب اور دوسری نشہ آور چیزوں سے بھی بچنے کی ہدایت کی. بہت تھوڑے ایسے لوگ تھے جنہوں نے ان کی بات سنی اور سمجھی، مگر زیادہ تر نے مخالفت کی. ادریس علیہ السلام بغیر ہمت ہارے تبلیغ کرتے رہے. قرآن پاک کی ان آیات میں ان کے مضبوط ارادے اور قوت برداشت کی تعریف کی گئی ہے. یہ سب اسماعیل، ذوالکفل، ادریس بلند ہمت اور بلند حوصلہ تھے. ہم نے ان پر خاص رحمت کی کیونکہ وہ سیدھے راستے پر تھے. اچھا، ادریس علیہ السلام کا نام بائبل میں اینوخ ENOCH اینوخ کے نام سے ہے. چیپٹر پیدائش میں 19 سے 21 ان کی آیات میں ہے. اپنی انتھک محنت کے باوجود ادریس علیہ السلام کو کوئی خاص کامیابی حاصل نہ ہوئی اور وہ لوگوں کی لاپرواہی سے دل برداشتہ ہو گئے اور انہیں حکم دیا گیا کہ وہ مصر کی طرف ہجرت کر جائیں اور دریائے نیل کے کنارے ڈیرا ڈال دیں. وہ مختلف قبائل میں پیغام حق پہنچاتے رہے اور انہیں مہذب اور نیک ہونے کی بھی تلقین کرتے رہے. آہستہ آہستہ انہوں نے لوگوں کی اخلاقی اور سماجی زندگی میں حیران کن تبدیلی برپا کر دی. ان کے اقوال مندرجہ ذیل ہیں. ان کی باتیں نصیحت اور تنبیہات سے بھرپور تھیں. نمبر 1، دوسروں کی خوشحالی دیکھ کر حسد نہ کرو. جس کی خواہشات ان گنت ہوتی ہیں اس سے دولت اور سکون دور کر دیا جاتا ہے. نمبر 3، ہمیں بندگی میں مخلص اور بے لوث ہونا چاہیے. نمبر 4، جھوٹی قسم کھانا گناہ کبیرہ ہے. نمبر 5، برداشت کامیابی کی کنجی ہے. یہاں میں برداشت صبر کے معنی میں لوں گا. نمبر 6، خوش قسمت ہے وہ انسان جو اپنی خواہشات پر قابو رکھتا ہے. ایک چھوٹا سا نیکی کا عمل بھی قیامت کے روز ہمارا وکیل ہوگا. نمبر 7، جو کوئی علم میں کمال حاصل کرنا چاہے وہ بری باتوں سے بچنے کی کوشش کرے. ادریس علیہ السلام کی پیدائش آدم علیہ السلام کی وفات کے 1 صدی بعد ہوئی. وہ پہلے آدمی تھے جو لکھنا اور پڑھنا جانتے تھے. ایسا کہا جاتا ہے کہ ان پر اللہ کی طرف سے 30 کے قریب صحیفے وحی کے نازل ہوئے. اس کے ساتھ ساتھ وہ علم فلکیات اور ریاضی کے بھی موجد تھے. 365 سال کی عمر میں ادریس علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا. ابن جریر اپنی کتاب روضۃ الاکبر میں بیان کرتے ہیں ادریس جنت کے فرشتوں میں سے ایک فرشتے کے خاص دوست تھے.
فرشتہ انہیں سیر کرانے آسمانوں پر لے گیا اور چوتھے آسمان پر ان کی ملاقات موت کے فرشتے سے ہوئی۔ فرشتے نے موت کے فرشتے سے پوچھا کہ ادریس کی زندگی کے مزید کتنے سال بچے ہیں؟ موت کے فرشتے نے کہا کہ ادریس کہاں ہے؟ مجھے تو اس کی جان نکالنے کا حکم ہے۔ ادریس علیہ السلام چوتھے آسمان پر ہی تھے جب ان کی جان نکالی گئی اور انہوں نے اپنے دوست فرشتے کے ہاتھوں میں دم توڑا جو کہ انہیں زمین سے آسمان پر لے گیا۔ تو یہ تھے حضرت ادریس یا انکو جن کا نام کہا گیا ہے بائبل میں۔ اگلے نبی کی طرف آتے ہیں جن کا نام نوح ہے، نوح علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام نے اپنی نسل کو اخلاقی اور سماجی طور پر بہت اخلاقی اور سماجی طور پر مضبوط کیا تھا، مگر آہستہ آہستہ وہ خدائی تعلیمات کو بھولنے لگے۔ انہوں نے اپنے لیے غلط راستہ چن لیا اور برائیوں میں مبتلا ہو گئے۔ وہ برے کام کرنے اور لالچی ہو گئے۔ وہ ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے اور نقصان پہنچاتے۔ وہ خدائے واحد کی عبادت کی بجائے بتوں کو پوجنے لگے۔ معاشرہ مختلف طبقات میں بٹ گیا جس سے ناانصافی اور کدورت نے جنم لیا۔ اس وقت نوح علیہ السلام کی آمد ہوئی۔ ان بدترین حالات میں اللہ نے لوگوں کی بھلائی کا ارادہ کیا۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے نوح علیہ السلام کو نوع انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ وہ زمین کے اس حصے میں مبعوث کیے گئے جو کہ آج کل عراق کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وہ لوگ اللہ پر یقین رکھتے تھے مگر انہوں نے مال کے کل کے ساتھ دوسرے بہت سے خداؤں کو بھی جوڑ دیا جس کو شرک کہتے ہیں۔ ان دیوتاؤں کی پوجا کرنے والے پادریوں کا بہت روب اور دبدبہ تھا اور وہ تمام اختیارات رکھتے تھے۔ لوگ دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے ان پر چڑھاوے چڑھاتے، وہ بے جھجک پیسہ خرچ کرتے جس کی وجہ سے ان کی حالت بدتر ہو گئی۔ دوسرے انبیاء کی طرح نوح علیہ السلام بھی مخلص، نیک، پاک باز، صابر اور قابل بھروسہ تھے۔ وہ اپنے ارادے کے بہت مضبوط تھے۔ جبریل انہیں اللہ سے پیغام لا کر دیتے۔ انہیں حکم ملا تھا کہ جو لوگ شیطان کے بہکاوے میں آ کر سیدھے راستے سے ہٹ گئے ہیں انہیں ہدایت اور روشنی دکھاؤ۔ وہ اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے رہے اور لوگوں کو ایک خدا کی بندگی کا درس دیتے رہے۔ انہیں نصیحت کرتے کہ وہ برے کاموں سے دور رہیں۔ قرآن میں فرمایا گیا، اس نے یعنی نوح نے کہا، اے میرے لوگو اللہ کی بندگی کرو، اس کے علاوہ کوئی رب نہیں۔ اگر تم نے اس بات سے انکار کیا تو مجھے ڈر ہے قیامت کے روز تم غمگین ہو گئے۔ قوم کا ایک سردار بولا، یقیناً تم کو کھلی گمراہی پر ہو۔ اس پر نوح نے کہا، میں گمراہ نہیں، میں تو اس جہانوں کے مالک کا نبی ہوں۔ میں نے تم تک اپنے رب کی بات پہنچا دی اور وہ تمہیں سیدھے راستے کی ہدایت کرتا ہے۔ پھر اگلی آیات میں فرمایا، اے میرے لوگو یقیناً میں تمہیں تنبیہ کرتا ہوں کہ ایک اللہ کی بندگی کرو اور اسی کی بندگی کرو اور میری بات سنو تاکہ وہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ زیادہ تر لوگوں نے نوح علیہ السلام کی باتوں پر یقین نہیں کیا۔ انہوں نے آپ کا تمسخر اڑایا اور انہیں پاگل سمجھا۔ جب کبھی بھی وہ اللہ کا پیغام دینے کی کوشش کرتے تو وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے۔ وہ اپنے غرور اور تکبر پر اڑے رہے اور اپنی قوم کو اچھائیوں سے روکتے۔ وہ اپنے پادریوں کے زیر اثر اس قدر اندھے ہو چکے تھے کہ انہیں اللہ کے پیغام میں کوئی دلچسپی نہ تھی اور ان کی جہالت تیزی سے بڑھنے لگی۔ آخرکار تمام کوششوں کی ناکامی کے بعد حضرت نوح کو
اللہ کے آگے پکارنا پڑا، اے میرے رب اس بے ایمان لوگوں میں سے کوئی بچے، یقیناً اگر انہیں چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو بہکائیں گے اور ایسی اولاد پیدا کریں گے کہ جو کہ انہیں شکر ہوں گے۔ اے میرے رب مجھے، میرے والدین اور جو ایمان لائے انہیں معاف کر دے۔ ایمان والے مردوں اور عورتوں کے ساتھ نا انصافی نہ ہو مگر دوسروں کے لیے تباہی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کی فریاد سن لی اور انہیں کشتی تیار کرنے کا حکم دیا۔ نوح علیہ السلام جانتے تھے کہ اللہ نے ان تمام گناہ گاروں کو ڈبونے کا ارادہ کیا ہے جن نے اس کے پیغام کو جھٹلایا ہے۔ انہوں نے اپنے پیروکاروں کی مدد سے ایک کشتی تیار کرنا شروع کی۔ وہ دن رات مسلسل کام کرتے رہے۔ جب کشتی تیار کی جا رہی تھی اور جھٹلانے والے لوگ آپ کا مذاق اڑاتے، یہ گناہ کرنے والے لوگ سمجھے کہ نوح اور ان کے پیروکار بالکل پاگل ہو گئے ہیں اور ذہنی توازن کھو بیٹھے ہیں۔ قرآن کہتا ہے اور اس نے کشتی بنانی شروع کی، اور جب بھی قوم کے سردار اس کے قریب سے گزرتے تو اس کا مذاق اڑاتے، لیکن اس نے کہا کہ گو تم اس وقت ہمارا مذاق اڑاتے ہو مگر ہم اگلی دنیا میں تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ جب کشتی مکمل ہوگی تو آسمان پر بادل چھا گئے اور موسلادھار بارش شروع ہوگی۔ ندی پانی سے بھر گئی اور وادی سیلاب میں گر گئی۔ ہر طرف پانی ہی پانی تھا۔ بجلی کی چمک خوف زدہ کر دینے والی تھی اور گرج سے بادل منہ کو آ گئے۔ ہر کوئی پریشان اور خوف زدہ تھا ماں سوائے نوح علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں کے۔ اس خوفناک طوفان کی قرآن میں کچھ یوں وضاحت کی گئی ہے: ہم نے آسمانوں کے منہ کھول دیے اور ان پر پانی برسنے لگا، اور زمین سے کہا کہ وہ اپنے چشمے ابل دے، اور پھر آسمان اور پانی کا اکٹھا ہونے لگا پہلے سے مقررہ پیدائش پر۔ نوح علیہ السلام نے اپنے خاندان کے افراد اور اپنے پیروکاروں کو کشتی پر سوار ہونے کو کہا۔ وہ کشتی کی طرف آئے۔ کشتی میں تمام جانداروں کے لیے بھی جگہ تھی، انسانوں اور ان کے جانوروں کے لیے بھی۔ کشتی کسی پہاڑ کی طرح زمین میں بلند ہوتی چلی گئی۔ جب پانی لوگوں کے گھروں میں ان کی کھڑکی دروازوں میں داخل ہونے لگا، بہت سے گھر زمین بوس ہو گئے اور پانی میں بہہ گئے۔ کچھ لوگوں نے تیرنے کی کوشش کی مگر ان سب کی کوششیں بیکار گئیں۔ ان کی حالت بہت دردناک تھی مگر وہ اسی کے قابل تھے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی ان سے جدا ہو گیا کیونکہ وہ بھی سرکش تھا۔ نوح علیہ السلام نے دعا کی اور کہا، یقیناً میرا بیٹا میرے خاندان سے ہے، تو نے وعدہ کیا تھا۔ اللہ نے کہا، یقیناً وہ تیرے خاندان سے نہیں، وہ بدکاروں میں ہے، اس لیے مجھ سے وہ نہ مانگ جو تو نہیں جانتا۔ جلد ہی پانی بلند سے بلند تر ہوتا گیا، تمام علاقہ پانی کے سیلاب میں ڈوب گیا اور بے ایمان لوگ ڈوب گئے۔ نوح علیہ السلام اور ان کو ماننے والے زندہ تھے اور اس کشتی میں سوار تھے جو کہ بغیر کسی رکاوٹ کے بلند و بالا پانی کی لہروں میں تیر رہی تھی۔ آخر کار بارش رک گئی اور پانی غائب ہونے لگا اور آسمان صاف ہو گیا۔ نوح علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں نے محفوظ جگہ پر پناہ لی۔ انہوں نے نئے گھر تعمیر کیے اور کھیتیوں میں جٹ گئے۔ نئی نسل جو کہ ان کے بچے ہوئے لوگوں سے پیدا ہوئی، اس میں خدا ترس لوگ بھی شامل تھے۔ وہ ایک اللہ کی بندگی کرتے اور اس کی تعلیمات پر چلتے۔ نوح علیہ السلام تقریباً 950 سال تک زندہ رہے۔ اس خطرناک تباہی کے بعد کچھ عرصے تک لوگ گناہوں سے بچے رہے۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے وہ پھر ایمان سے لاپرواہ ہونے لگے۔ یہاں ہم لیکچر ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں بات